الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ٹھیک ہے، اتنی خوبصورت تلاوت سنی ہے اور اتنی خوبصورت نعت پاک سنی ہے. اسی طرح اپنی درود پاک بھی خوبصورت اور ذرا محبت والا پڑھنا ہے. آپ سمجھتے ہیں نا محبت؟ ذرا ایک بار پڑھ کے دکھائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا اونچی پڑھ دو تو اس کو کہتے ہیں محبت والا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں محبت کرنا نہ ہونٹوں کا فعل ہے نہ زبان کا فعل ہے. ان دونوں کے ذریعے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. محبت کرنا تو دل کا فعل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ آواز کم یا زیادہ ہونے سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ٹھیک ہے کوشش فرمایا کریں دل. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہ اکثر و پیشتر میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہم بیٹھے تو ادھر ہوتے ہیں لیکن ہم ادھر ہوتے کوئی نہیں ہے. وہ یہ بت ادھر بیٹھا ہوتا ہے، نہ یہ ادھر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ ادھر. جب دل ہے ہی سینے میں نہیں تو پھر دل والا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب بیٹھیں تو پورے کے پورے ادھر ہی بیٹھا کریں تاکہ یہاں بیٹھنے کا لطف آئے، تاکہ یہاں بیٹھنے کی جو چاشنی ہے وہ آپ کو میسر آئے. کیونکہ ہم تقریباً نہیں ہوتے ادھر سے بھی ادھر نہیں ہوتے اور ادھر سے بھی ادھر نہیں. مسجد میں چلے جائیں ادھر بھی یہی عالم ہے. جسم ادھر ہے، نہ دل ادھر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی جائیں پہلے سوچوں والی تار کاٹیں تاکہ کم از کم وہاں بیٹھنے کا مزہ تو لینا. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو، کوئی بندہ دستک دے تو آپ دروازہ کھولیں تو کوئی بیلی کھڑا ہو، آپ پوچھیں بھائی کیویں، تو کہ یار آج تینوں بڑا ملن تے دل کردا ہے، تو بس تینوں ملن آیا. آپ کہیں نہیں کوئی کام ہونا، نہیں بس تینوں ملن آیا. کتنی خوشی ہوگی کہ یار یہ مجھے ملنے آیا. اب اس کو اندر لے جائیں گے اور اس کے صرف اس جملے سے کہ میں تینوں ملن آیا آپ ذرا لوازمات بھی کچھ زیادہ کریں گے کیونکہ وہ آپ کو ملنے آیا. اچھا اب وہ کیا کرے، بیٹھا وہ آپ کے پاس ہے، کبھی کسی کو فون ملا لے، کال ختم کرے پھر دوسرے کو ملا لے. اب کہیں اچھا ہو سکتا ہے کوئی بڑی ضروری کال ہوگی، پھر وہ تیسرے کو ملا لے، پھر وہ چوتھے کو ملا لے، تو آخر پھر تنگ آ کے آپ نے بول ہی پڑنا ہے بھائی جی سانوں ہی ملنا آئے ہونا. تو شاید ہمیں بھی ادھر یہ آواز آتی ہو کہ بندے سانوں ہی یاد کرنا آیا تھا، تو ہے ہی کوئی نہیں آتے شاید. بلکہ میں کہتا ہوں حضرت ادھر ہم نے کیا ادھر ہونا. میں نے تو دیکھا اب تو امت حضرت سین حرم میں جا کے بھی وہاں کوئی نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے طواف چل رہا ہے، وہ پہلے چکر میں حضرت اپنی امی کو کال ملا لیتے ہیں، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیتے ہیں، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیتے ہیں، چوتھے چکر میں اپنی بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں بھی ادھر آواز آتی ہو بندے آسان میں ملنا ہے. یہ بت ذرا ان چیزوں سے باہر آؤ. جب جاؤ پھر اس کے ہو کے بیٹھا کرو اور کوشش کرو توجہ ادھر رہے، خیال اس کا رہے، ذہن ادھر رہے. لیکن کیونکہ ہم پتر ان چیزوں سے محروم ہیں اس لیے بس جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں. کوئی اس کا چسکا لے لیتا ہے، کوئی اس کا چسکا لے لیتا ہے. یہ اس سے آگے بات جاتی کوئی نہیں ہے. مزہ دیا کرو. ٹھیک ہے بھائی، 2.5-3 لاکھ تو لگا کے وہاں گیا ہے، سارے پروٹوکول چھوٹوکول تو نے اتار دیے ہیں، سر سے تو ننگا ہے، 2 کپڑے تو نے جسم پہ اڑے ہوئے ہیں. اب چھڑ دے سارا کچھ. اتنی تجھے امی یاد آ رہی ہے تو پھر امی کے پاس ہی رہنا، تو ادھر کیا لینے چلا گیا. پھر کوئی قدم اب آگے آؤ اور مزے لو یار. میں نے دیکھا ہے کسی نے حرم میں جا کے بھی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آپ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے بچپن میں ایک اماں کو دیکھا تھا کہ دوران نماز 17 بار بچھو نے اس کو ڈسا، لیکن کوئی آئے اوئے ہائے ہو، کوئی خشوع خضوع میں کمی نہیں آئی، نہ اماں نے نماز توڑی، بچھو اپنا کام کرتا رہا، اماں اپنا کام کرتی۔ فرماتے جب اس نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا اماں جی 17 بار بچھو نے آپ کو ڈسا، نہ آئے نہ اوئے نہ ہا نہ ہو، نہ آپ نے نماز توڑی، تو یہ کیا تھا؟ تو آپ فرماتے مجھے آگے سے اماں کہنے لگی عبداللہ بھی تو بچہ ہے، تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کر رہے ہو پھر کسی اور کا کام نہیں کرتے۔ شاید کہ پتر ہم یہاں پہ آ جائیں، لیکن بس وہ پتر کیونکہ تربیت بھی نہیں ہے، ماحول بھی ایسا نہیں رہا، جہاں تربیت ہونی تھی اب ان کی ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں پھر اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور بلے شاہ جیسی شخصیت جان چھڑوا گئی تو مینوں کی لوڑ ویلنے زبان دین دی، آپ نے کہہ دیا تھا چاکاں دے بامبڑ بل دے، تو تربیت تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پتر یہ ان چیزوں سے باہر نکلو صاحب اور آؤ اس طرف حضرت، اور کوشش کرو ہمارا درود اب یہاں جائے حضرت، کوشش کرو ہمارا ذکر یہاں نہیں جا رہا کچھ بھی حضرت، جو کچھ ہے وہ ادھر ہی ہے۔ دیکھنا یہ تو 2024 چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا علامہ محمد اقبال نے یہ شعر 1906 میں کہا تھا کہ 7 میں کہا تھا، تو تب وہ اپنے ماحول کو دیکھ کے اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال گلہ کر رہے ہیں، اگر پنجابی میں بیان کیا جائے تو وہ اقبال کہتے ہیں اتھوں پڑھ دے ہو اتھوں پڑھ دے، اب دل تو کرتا ہے کچھ ایسا میرے پاس ہو تو میں جاؤں اور جا کے اقبال کو بتاؤں اقبال تجھے اپنے دور سے بڑا گلہ تھا کہ یہاں سے پڑھتے ہو یہاں سے نہیں پڑھتے، ذرا میرا دور بھی تو دیکھ، اب نہ یہاں سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی یہاں سے پڑھتے ہیں، سارا دن پتر گزر جاتا ہے۔ کتنی بار آج اللہ پاک کا نام لیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا دوران گفتگو آ گیا، نہیں میں اللہ تے ڈور چھڑ چڑی، میں یہ نہیں پوچھ رہا، اسپیشل ارادہ کر کے کہ میں نے اپنے اللہ کا ذکر کرنا، کتنی بار آج نام لیا یہ اللہ پاک کا؟ آج سارا دن میں حضرت کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ آج سارے دن میں کتنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں؟ میں بتا نہیں سکتا اقبال کو، نہیں تو میں بتاتا اقبال تجھے اپنے دور سے گلا تھا، یہاں سے پڑھتے ہو یہاں سے نہیں پڑھتے، میرا دور بھی تو دیکھ، اب نہ یہاں اور نہ یہاں، اس لیے پتر یہاں بھی اور یہاں، پتر ہم تو یہاں سے جانے کو ہیں، سیدھی سچی بات ہے پتر، خوش آمدیں کر کے آگئی امت کا کچھ بھی نہیں رہا، ہم یہاں سے بھی جانے کو ہیں صاحب۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں ان کے نام کا دیا جل رہا ہوتا ہے جی، یہاں ان کے نام کا دیا ہم تو یہاں سے جانے کو ہیں پتر، اس لیے تو کہا گیا کہ تقوی تے پرہیزگاری دیاں خاتمے ہوتے گلاں، یہ دیکھے تھے ہیں پتر کون کون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں سے محفوظ لے جائے گا صاحب، تو باتیں ایسی کوئی نہیں ہے صاحب۔ میں اگر اپنے سٹیجوں کو دیکھوں تو حضرت سٹیج تو یہ سارے اتنے خوفناک قسم کے، جو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بولوں کہ ٹوئے ہیں، سٹیجوں نے سارے ٹوئے پار کر لیے، وہ سٹیجوں نے امت کو لا کے اب یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، پیچھے جو کچھ ہے لپیٹ کے ہم نے پیچھے رکھ دیا، اور اب یہ بھی اور ہم بھی ادھر ہی کھڑے ہیں کہ جہنم میں کیا میرا، اللہ اس سے پہلے اوکھا ترین ٹویا ہے جو عبور کرنا ہے، اور وہ کیا ہے، سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے، پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے، لیکن کیونکہ پتر ہم نے سٹیجوں پہ ان بچوں کو یہ سوچ دی کوئی نہیں کہ بچہ بڑا مشکل مرحلہ ہے ادھر سے ایمان سلامت لے کے جانا۔ پتر امام فخر الدین رازی کے پاس آ گیا تھا، تو اور میں کس باغ کی مولی ہیں، تیرے خیال میں مجھے اور تجھے جانے دے گا؟ اگر اس نے امام فخر الدین رازی کو نہیں معاف کیا، وہ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ پاک کا فیض تھا، بچ گئے، یہ تو وہ تو لے دے گیا تھا آپ کو حضرت، وہ دلائل رکھتے تھے آپ وجود باری پہ حضرت، وہ آ گیا آ کے کہتا ہے فخر الدین تو کہتا ہے کہ رب ہے، آپ نے فرمایا ہے، اس نے کہا دے دلیل، آپ نے پہلے دی، اس نے ریجیکٹ کر دی، دوسری دی ریجیکٹ کر دی، تیسری دی ریجیکٹ کر دی، چوتھی دی ریجیکٹ پہ ریجیکٹ ہوتی رہیں، اب آخری دلیل تھی، اب امام فخر الدین رازی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دلیل گئی تو میرا ایمان بھی گیا حضرت، اور وہاں شیخ وضو فرما رہے ہیں حضرت،
اور جو اللہ نے نگاہ جو فراست دے رکھی تھی دیکھ رہے ہیں، مرید تھے وہ کھویلا بڑے ہیں۔ حضرت نے وہاں سے پہلے پانی کا چھیٹا پھینکا تاکہ یہ اس کے اثر سے باہر آئے، اور پھر پیچھے سے آواز دی، فخر الدین اس کو کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے اللہ مانتا ہوں؟ پتر اس نے فخر الدین کو نہیں معاف کیا، تو میں کس کھیت کی مولی ہیں، انہیں پورا زور مارنا آ کے پتر تے پتر بچنا ادو ہی جے رسول پاک دے پکے نوکر ہو جاؤ گے۔ جے فخر الدین دھیان رکھ سکتے ہیں تو پھر قربان جاواں دی۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ، نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ پتر زور تے لگنا نا اس ویلے، لیکن میں کیا کروں یار، آپ کدا قصور کڈیے، کدے سیرہ پاگ رکھیے، ہم نے آپ کو سوچ ہی نہیں دی پتہ۔ وہ سورج کا سوا نیزے پہ آنا گیا، وہ زمین کا تانبے پہ کا بننا گیا، وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھانا گیا، وہ ایک ماں کا اپنی گود میں اٹھائے بچے کو نیچے پھینک کے اس کے اوپر کھڑے ہو جانا، جب اس کو یہاں تک پانی آئے گا، حدیث پاک کا مفہوم، اپنے بچے پہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ تھوڑا سا پانی سے پسینے سے باہر نکلے گی، کہے گی میں کامیاب ہوگی، وہ بھی گیا، حساب گیا، کتاب گیا، سوال گئے، جواب گئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا گیا، ہاں جی، میزان گیا، پل صراط گیا، اور امت کو ہم نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے، چھین لی حضرت ہم نے ان بیچاروں سے سارا کچھ۔ اللہ پتر وڈے وڈے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے رب کریم اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ ہوئے تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا، تو عبد القادر نے یگو لنگ گئے جہنم میں، تو کیا تیرا سایہ بھی نہ جائے گا؟ کیا کیا یار سنایا جا رہا ہے، اور امت ہم نے کہاں لا کے کھڑی کر دی ہے صاحب، وہ سارے کیا رونے روئے ہیں صاحب۔ میں تو پھر اتنا ہی کہہ دیا کرتا ہوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، پتر بڑا ڈاڈا کا۔ میں نے اپنے بچپن میں خود بزرگوں کو دیکھا ہے کہ مغرب پڑھ کے کار نہیں سنجاندے ہوں، کتنے کتنے نفل پڑھتے رہنا حضرت، اذان میں نے نماز کے لیے واپس آنا، بابے سارے نفلاں چ لگ گئے، میں نے پوچھنا بابا جی ایدے نفل کا دے پڑھ دے ہو؟ یہ قبر چ روشنی دے، خاتمہ بالخیر دے، ہیں جی زبان تے کلمہ جاری ہون دے، اور پتہ نہیں کس کن کن نیتوں سے حضرت وہ اتنے دن، کیونکہ تب یہ سوچیں لوگوں میں تھیں کہ جب سے حضرت جی جدت آئی ہے نا اور ماڈرن ہوا ہے سارا کچھ، پھر سارا کچھ ہی گیا۔ اب سٹیجوں پہ کیا چل رہا ہے، مینوں روز حشر دا ڈرنا، گل سنو ہاں جی۔ اللہ قرآن کریم میں پیچھے بھی کیا کہ پتر ایک ہی آیت میں اللہ 2 بار فرما رہے ہیں، کیا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر کیا فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایک آیت میں 2 بار کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور ہم کیا سنا رہے ہیں، مینوں روز حشر دا۔ اللہ پتر یہ تو جو سنا رہے ہیں ہم، جواب تو پھر اس کا ہمیں دینا پڑے گا۔ باقی بچیا لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قبر تھی کوئی، وہ جو آپ کے حواری تھے انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ صاحب قبر کو ہمارے لیے زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے موت کے بارے میں کچھ سنیں۔ آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، دعا کی اللہ صاحب قبر کو زندہ کر، وہ جب قبر شک ہوئی نا تو قبر میں سے نکلے حضرت سام بن نوح، اب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اتنے جلیل القدر نبی کے بیٹے تھے، ایک باقاعدہ صورت ہے جی آپ کے نام پاک پہ، سورہ نوح، لکھا ہے جب حضرت سام اپنی قبر سے باہر تشریف لائے نا تو آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر کے سارے بال سفید تھے، کیونکہ حضرت سام کے زمانے میں سفیدی نہیں تھی،
سب سے پہلے بالوں میں سفیدی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ والسلام کو آئی. آپ سے پہلے لوگوں کے بال سفید ہوتے. نبی تو پتر ہوتا ہی وہ ہے نا جو غیب کی خبریں دے, جو ہو گیا, جو ہو رہا ہے, جو ہونے والا ہے, سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے حضرت, اللہ کی عطا سے. تو آپ کو بھی پتا تھا کہ حضرت سام کے زمانے میں بال سفید ہوتے نہیں تھے. تو آپ نے پوچھا سام یہ آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ نبی کے بیٹے ہیں. تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جب مجھے قبر سے باہر نکلنے کا حکم آیا تو میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے. اللہ کے حضور حاضر ہونے کے خوف سے میری داڑھی اور میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے صاحب. لیکن ہم نے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ میں نے روز حشردہ. ٹھیک ہے یار کسی نے لکھا ہوگا لیکن یہ جملہ ان کے لیے ہے ہی نہیں یار. یہ تو ان صوفیوں کے لیے ہے کہ جن کے دل خوف الہی سے پانی ہو گئے ہیں. یہ ان کو سنا کے تسلی دینی ہے. مینو روز حشردہ ڈرنا میری بلیاں دے ہتھ. یہ پتر آپ والا ہے ہی نہیں کوئی بھی. یہ آپ والا تو ہے ہی نہیں کوئی بھی پتر. لوکاں مینو آن ڈرایا رات قبر دی کھالی میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی. یہ آپ والا ہے ہی نہیں ہے. آگے پتر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو اور ایسی دلیریاں دے رہے ہیں ہم. پہلی بات تو پتر مجھے نہیں پتا کہ یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی یہ کہ نہیں ہے. دیکھیں نا حضرت لوگوں نے تو نہیں ڈرایا پتر, اللہ ڈرا رہے ہیں. قرآن لوگوں نے ڈرایا بیٹا, اللہ ڈرا رہے ہیں. کلا اذا دکت الارض دکا دکا, یہ لوگوں نے کہا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا, یہ کو لوگوں نے کہا ہے بچے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین, یہ لوگوں نے کہا ہے. دیکھیں نا قرآن کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج سارے مجرم بکھرے ہو جاؤ. یہ حضرت کو لوگوں نے کہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, یہ پتر کو لوگوں نے کہا ہے. میں تو حیران ہوں یارا کیا کیا کیوں. اس لیے پتر میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ پتر ایس پاسے آؤ, اللہ والے پاسے آؤ اور تیاری کرو پتر. تیاری حضرت صاحب میں کوئی بات کو پھیلاؤں گا نہیں, میں بات کو سمیٹوں گا. 77 سال ہو گئے حضرت ہمیں صرف میلاد ہی مناتے. 77 سال ہو گئے ہمیں صرف پتر صرف میلاد ہی منایا ہے. میلاد والے نو منایا کوئی بھی نہیں. میں چلو آپ کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا کہ میں کہوں حضرت کوئی بندہ ادھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ میلاد والے محبوب مجھ سے راضی ہیں. میں نہیں آپ کو کسی امتحان میں ڈالوں گا حضرت. باقی سب کو جواب اپنا اپنا آتا ہے پتر. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اگر اس سے پوچھو تو یہ جھوٹ بولتا نہیں ہے پتر. دیکھو نا یہ ہم تو 2024 میں کھڑے ہیں. سیانا بندہ تھا حضرت وہ, اس نے آج سے کم و پیش 25 سال پہلے یہ کہا تھا کیا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. یار نہ پتر یہ ٹک ٹاک کا گند تھا, نہ یہ یوٹیوب کا گند تھا, نہ یہ فیس بک کا گند تھا, نہ پتر بازار اس طرح کے تھے, نہ عورتوں کے کپڑے اس طرح کے تھے. اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا پتر. ایک چینل تھا پی ٹی وی اور وہ بھی پھک پھک کے پیر رکھا کرتا تھا حضرت. 12 بجے کے بعد پی ٹی وی بھی بند ہو جایا کرتا تھا. دوپہر کو بھی حضرت 2 بجے کے بعد پی ٹی وی بند ہو جایا کرتا تھا, پھر جا کے 4-5 بجے آن ہوتا تھا. اور اس پہ بھی حضرت بڑا محتاط ہو کے معاملے تھے. تو میں پہلے بھی کہہ کے آیا ہوں کہ پتر میں کوئی شعر و شاعری پہ اتنی دسترس نہیں رکھتا. تو میں کہتا ہوں شاید تب بھی تھا, اب تو شاید والی بات بھی کوئی نہیں ہے. لیکن سٹیج بیٹا یہ فکر دینے میں ناکام رہے ہیں, بلکہ سٹیجوں نے آپ کو یہ سنایا آگے سے کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ہم آپ کو یہ سوچ نہیں دے سکے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں من. ہم آپ کو یہ سوچ نہیں دے سکے
کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, رسول پاک کو راضی کرنا ہے. پتر دیکھو نا صحابہ علیہم الرضوان, حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے, پہلے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, پہلے نمازی کو سلام ابتدا میں کیا جاتا تھا اور نمازی سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے. بعد میں حکم آ گیا کہ نمازی کو نہ سلام کیا جائے گا اور نہ نمازی سلام کا جواب دے گا. نبی علیہ السلام نے جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کسی کام سے مدینہ پاک سے باہر بھیجا, اور جب یہ گئے تو مدینہ پاک کو اسی حالت میں چھوڑ کے گئے کہ نمازی کو سلام بھی کیا جاتا تھا اور نمازی سلام کا جواب بھی دیتا تھا. یہ بعد میں حکم مبارک آیا کہ اب نہ سلام کیا جائے گا اور نہ, ان کو نہیں پتا حضرت, یہ اسی حالت میں چھوڑ کے گئے کہ سلام ہو رہا ہے اور سلام کا جواب دیا بھی جا. اب یہ واپس آئے نا, تو جس کام کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا, یہ اس کام کے حوالے سے رپورٹ پیش کرنے آئے. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہیں آ کے سلام عرض کیا, رسول پاک نے سلام کا جواب نہیں عطا فرمایا. یہ پیچھے بیٹھ کے رو پڑے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ والسابقون الاولون میں حضرت, والسابقون الاولون میں حضرت, آپ پیچھے بیٹھ کے رو پڑے حضرت, روتے جائیں. اور آپ فرماتے بار بار مجھے خیال آئے کہ اس دن اللہ کے رسول نے ایک حکم فرمایا تھا, شاید وہ ٹھیک سے نہیں ہو سکا, اس وجہ سے ناراض. آپ فرماتے مجھے خیال آتے جائیں اور میں پیچھے بیٹھ کے روتا جاؤں. آپ فرماتے جب اللہ کے رسول نے نماز ختم کی تو پیچھے دیکھا تو میں بیٹھ کے رو رہا ہوں. پوچھا عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی سونے ہوں, میں سلام پیش کی تھا, آپ نے جواب نہیں عطا فرمایا, میری تو جان ہی نکل گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض تو نہیں. آپ نے فرمایا عبداللہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں, ہاں میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے, اب نہ نمازی کو سلام کیا جائے گا نہ نمازی سلام کا جواب دے گا. پتر وہ تو کچھ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے, ہم سارا کچھ کر کے کوئی نہیں ڈرتے. وہ کچھ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے, ہم سارا کچھ کر کے بھی ڈرتے, لیکن اس میں کچھ ہاتھ میرا بھی ہے حضرت. میں نے ڈرایا کب ہے آپ کو؟ میں نے تو دی آپ کو دلیریاں حضرت صاحب, میں نے تو باتیں آپ کو اس طرح کی سنائی ہیں, میں نے تو کلام ہی آپ کو اس طرح کے سنائے ہیں کہ ڈر والی بات ہی کوئی نہیں رہی ہے. اس لیے پتر قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, واللہ ورسولہ احق ان یردوہ, اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے. سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے. صاحب کتنی صاحب محبت ہے اپنی بچوں کی امی کے ساتھ, کتنی محبت ہے امی کے ساتھ, کتنی محبت ہے ابو کے ساتھ. پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ بیوی, امی, ابو, بھائی, بہن, اس محبت کو پتہ ہے اللہ کس طرح قرآن میں بیان کر رہے ہیں. اللہ بیوی کی محبت کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ بیوی نال محبت ساڈے نالو تھوڑی کرنی, بیوی نال محبت ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے, اپنے بیٹے نال محبت ساڈے نالو تھوڑی کرنی, اپنے بیٹے نال محبت ساڈے رسول پاک نالو تھوڑی کرنی. میں پتر ابھی کسی ثنا خان سے کہوں نا کہ یار اٹھ کے ذرا انہوں نے سنا دے, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں مر جاندیاں تو سارے نال ہی رون لگ پڑ, تڑی ساری اندیاں بسکیاں شروع ہو جانی ہیں. اور حضرت ابھی میں کسی کو کہوں نا کہ یار اٹھ کے کوئی اللہ دی حمد تے پڑھ, تھی کدی پاسے بدلنے نے, کدی تھی واسیاں لینی نے, کدی تھی کھڑکن لگ پڑنا. کیوں بھلا؟ کیونکہ امی نال محبت اللہ نالو بہت ہی ہے, سیدھی بات ہے. مجھے کیا لوڑ ادھر ادھر مارنے کی, کیونکہ امی نال محبت اللہ نالو, بیوی نال محبت بہت ہی ہے. یہ نشانی ہے دیکھیں نا پتر. مجھے داڑھی شریف نہ رکھنے کی آج تک کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی. میں نے داڑھی والے جرنیل دیکھے, میں نے داڑھی والے برگیڈیئر دیکھے, میں نے داڑھی والے لیفٹیننٹ دیکھے, میں نے داڑھی والے کرنل دیکھے, ہاں جی, میں نے داڑھی والے ڈاکٹر دیکھے, ڈی پی او دیکھے, ڈی سی دیکھے, اے سی دیکھے, وکیل دیکھے, جج دیکھے, ہاں جی, میں نے ایس ایچ او دیکھے. ایسا مجھے آج تک داڑھی نہ رکھنے کی سوائے ایک عورت کے اور کوئی سمجھ آئی, صرف ساڈا دل کردہ اینو سونے سونے لگی. تو میں آپ سے کہوں گا صاحب سب تو زیادہ حق انہوں دا ہے کہ انہوں سونے لگی ہے. سب تو بہتا حق اللہ رسول دا کہ انہوں سونے لگی ہے. کنی دیر سب اینو سونا لگنا جی. میں پتر کوئی مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا, خدا کی قسم ایسی ایسی چوٹیں لگتی ہیں, ہمیں فون آتے ہیں جنہوں نے ساری ساری عمر پہ راضی کر دے رہے ہو,
خامن فوت ہو گیا اور مسئلہ میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت عدت کرنا فرض تے نہیں؟ میں کہتا ہوں لے بندے ساری زندگی یہ دلی منہ چھلدا رہے ہیں، تیرے واسطے 4 مہینے بھی اندر بہن نو تیار نہیں ہوا ہے۔ سب خوب پیار کرو بچیاں دی امی نال، لیکن راضی حق اللہ اور اللہ دے رسول ترو نا ادا انہیں راضی کرو پہلے۔ کتنی دیر ان لوگوں کے لیے تیار ہونے؟ سب کسی دن ایک باری تے رسول پاک لی تیار ہو یار، کس دن سر تے ٹوپی رکھو، کس دن اینو چھڑ دے ہو یار، کس دن سر اتے کو پگ بنو ہے تو پھر دروشی پڑھ کے عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انو معاف فرما دیو۔ ساری زندگی لوکاں لی تیار ہوندا رہیا، عجاب واسطے تیار ہوئے ہیں، نظر کرم فرماؤ میں سونا لگن دیا دا ہے۔ حضرت صاحب کو ایک باری ہوئے تو صحیح تیار صرف ہونا لئی، پھر دیکھو کیسا کرم فرماتے ہیں۔ یہ لاہور میں ایک بزرگ گزرے ہیں سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب بھی لکھی ایک، لیکن وہ بس ان کے حلقہ مریدین تک رہی، وہ آگے نہیں نکل سکی کوئی۔ میں گیا، مجھے بھی صاحبزادہ صاحب نے عطا فرمائی حضرت، بڑا مزہ آیا حضرت کتاب پڑھ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، کوئی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے محلے کے وہ حجام تھے بال کاٹنے والے، تو وہ حج پہ گئے، لیکن جب حج سے واپس آئے تو آ کے بال کاٹنے چھوڑ دیے۔ بس کیا کرتے تھے، اپنی دکان کے باہر سٹول رکھ کے نا تو روتے ہی رہتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے میں نے کئی بار گزرا اس کو روتے دیکھا۔ ایک دن میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا بھئی تو حج کر کے آئے ہیں تے آ کے تو بال ہی کٹنے چھڑ چھڑے نو، بس بہ کے روندا ہی رہنا ہے۔ عرض کرتا شاہ جی مجھے بڑا شوق تھا حج کرنے کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا، کچھ پیسے میں نے جمع کیے، کچھ احباب نے مدد کی تو میں چلا گیا، حج کر لیا۔ کہتے ہیں حج کر کے اب مدینہ پاک حاضری تھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ لیکن دکھ ہے یار، امت دیکھنے جاتی نہیں، امت تو دکھانے جاتی ہے۔ کوئی نکر کوئی کونا امت چھڑ دی نہیں جتے کلو کلو تصویرہ نہ کھچے ہے کوئی، وہ تو وکھان آئے ہیں کہ ویکھن آئے ہیں۔ وہ ویکھ یارا، تو ویکھن دی نیت کر، تینوں بڑا کچھ ملے گا یار۔ کبھی ہم پہ یہ دن تھے کہ ہم ہی یہ دعوے کیا کرتے تھے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، کیا کیا ہم سے چھن گیا حضرت، احساس ہی کسی کو کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں کیا انوار نظر آنے حضرت۔ بابو سلام سے داخل ہوتے ہم نے یہ چاچا موبائل آن کر لیا ہوتا پہلے حضرت، ہمیں کیا انوار نظر آنے حضرت، دیکھنے جاتا ہی کوئی نہیں۔ پتر مدینہ پاک تو وہ راز ہے، یہ قیامت تک کسی پہ مکمل نہیں کھلنا ہے، لوگ لکھتے رہیں گے، لوگوں پہ راز کھلتے رہیں، لیکن کو کہے میں نے کلی طور پہ مدینہ کو جان لیا یا لکھ لیا، وہ کوئی بھی نہیں لکھ سکے گا۔ یہ راز ہے اللہ کا حضرت، لیکن کوئی جاتا ہی نہیں دیکھنے، سارے تو دکھانے جاتے ہیں۔ حضرت صاحب کروں شروع نہیں ہیں تصویراں کھچنیاں تے چاڑنیاں تے جنی دیر گھر واپس نہیں آ جاندے لگے ہی رہنے ہیں حضرت، نکلتے ہوئے، جوتی پہنتے ہوئے، بیگ تیار کرتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے، ایئرپورٹ پہنچتے ہوئے، ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہوئے، ایمیگریشن کرواتے ہوئے، ایمیگریشن ہو چکی ہے، پلین کا انتظار کرتے ہوئے، پلین میں جاتے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے، سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے، جہاز اڑتے ہوئے، جہاز اوپر جاتے ہوئے، جہاز نیچے آتے ہوئے، جدے پہنچتے ہوئے، جدے سے باہر نکلتے ہوئے، مکہ کی طرف جاتے ہوئے، مکہ پہنچتے ہوئے، ہوٹل میں جاتے ہوئے، ہوٹل میں پہنچتے ہوئے، ہوٹل میں آ گئے ہوئے، ہوٹل میں وضو کرتے ہوئے، اب عمرے کے لیے جاتے ہوئے، حرم میں داخل ہوتے ہوئے۔ وہ یارا کوئی عمرہ تے کہنے دا اپنے نامہ اعمال چ رکھیے، بس یا انہوں پتا ہوئے تے یا تینوں پتا ہوئے تے یا مینوں پتا ہوئے، کوئی پتر ایک تے اس طرح دا رکھ لو یارا جڑا جا کے انہوں کہیے کہ مالک صرف تیرے لئے کیتا سی ہے۔ کہاں امت پھنس گئی یارا، کتنی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن یہ ساری موبائل کی نظر۔ چلو ٹھیک ہے یارا، کوئی کدی کھچ لیا کرو، میں نہیں روکا، میریاں بھی ہیں، لیکن کوئی کدی ہوئے گی، وہ بھی میں نے آج تک کبھی خود نہیں کھینچی۔ پہلے میں سختی نہیں کرتا تھا، میں کر جاتا ہوں سختی، بدید ہو جاتا ہوں، کو مجھے کرے بڑا ڈر لگ جاتا ہے یارا کتے کو آکڑ تکبر چ پڑیا نہ جاؤں، میں کھینچ لیتا ہوں کسی، لیکن میں وہ بھی انکار کر دیتا ہوں، میں یار منو معافی دے چھڑ ہے ایتھے آ کے تے پتر ایک کی فکر ہونی چاہیے تھی کہ وہ راضی ہو جائے یار، ایتھے آ کے تو وہ فکر رہی نہیں امت کے پاس ہے صاحب۔ وہ صلح والا عمرہ تو امت کے پاس رہا ہی کوئی نہیں ہے کہ اتنے صلح کرن جانی ہو دینا کہ اے کرن جانا ہے صاحب، انہوں منان جانا ہے، انہوں راضی کرن جانا ہے، وہ دے نال معافی منگنی ہے، پچھلا کلیئر کروانا ہے، اگے دا وعدہ کر کے آنا ہے کہ یا اللہ جان کے نہیں کرانگا، تو منو بچائیں، جے ہو گیا تو پھر وہ دیتے معاف کر دیئے۔ اب ایسا کوئی باتیں ہوتی نہیں اللہ پاک سے صاحب، بس وہ گئے اور جیسے گئے ویسے کے ویسے واپس آ گئے، کوئی صلح والی بات ہی کوئی۔ وہ لکھا نا ہارون الرشید سیر کے لیے نکلا تو آگے جا کے اس کا ہاتھی نیچے بیٹھ گیا، وہ کھڑا ہو گیا،
اس نے وہ پردہ اٹھا کے دیکھا, اس نے کہا کیوں ہاتھی کھڑا کر دیا؟ انہوں نے کہا جی آگے سڑک کے بیچ میں حضرت بہلول بیٹھے ہیں, اب ان کے اوپر تو نہیں نا ہاتھی چڑھا دینا. ہارون نے کہا میرا ہاتھی نیچے بٹھاؤ. ہاتھی نیچے بٹھایا, ہارون اترا, بہلول کے پاس گیا, جا کے کہا بہلول تو کیا کر رہا ہے سڑک کے بیچ میں بیٹھا؟ اس نے کہا ہارون تجھے نہیں پتا میں بڑا ضروری کام کر رہا. اس نے کہا کون سا ضروری کام کر رہا؟ سڑک کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. بہلول نے کہا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کر رہا ہوں. پتر نشہ تے بندے نے ایک کیتا ہوئے تے بندے نو کسی دی گل نہیں سمجھ آندی. ہارون کے پاس تو نشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ہاں جی, سون دا نشہ, کپڑیاں دا نشہ, ہاں جی, سیٹ کا نشہ, پتہ نہیں کیا کیا نشے تھے اس کے پاس. اس کو کہاں بہلول کی بات سمجھ آنی تھی. آگے سے وہ مذاق کر کے کہتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون او تے مندا اے اے نہیں مندے, او اے نہیں ہسا ویلا جے مندا جے مناؤ انہوں, اور ایک اخلاص نال اتھرو سٹو گے ایک اتھرو تے بھی من جاندا جے. لیکن منان والی گل نہیں کوئی. بات آئی گئی ہوئی. پھر ایک دن ہارون کا نکلا تو حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے تھے, نظر پڑ گئی. اس نے کہا میری سواری نیچے بٹھاؤ. پھر گیا, جا کے پوچھتا ہے بہلول اس دن بازار میں بیٹھا تھا آج قبرستان میں. اس نے کہا ہارون جگہ ہی بدلی ہے, وہاں بھی بیٹھا مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا, یہاں بھی بیٹھا مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا. ہارون کو یاد آ گیا. اس نے کہا ہاں ہاں بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی, آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول پھر رو پڑے. فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں آج وہ نہیں مانتا. ایسا مندہ جے منا لو, حضرت صاحب مندا جے خوب یاراں دوستاں سنگیاں بیلیاں نہ لاڈ کرو. لیکن ایک دن پاجی میرے تے بھی آنا ہے, چلو میں اپنے تے لے لینا, میں کوئی گسا ہی نہ کر جائیو. اینا سنگیاں بیلیاں نے سانو مونڈے تے چوک کے تے قبرستان چھڑ ڈانا. میں نے حضرت صاحب بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں, تقریباً دیکھا ہے مردے کو دفنانے کے بعد جو سب سے پکا بیلی ہے نا وہی سب سے پہلے کہتا آؤ پھر چلیے. اللہ شریعت کہہ رہی ہے اونی دیر بہو جنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے پھر دا گوشت بنایا جاتا ہے. بڑا کوئی فنے ہاں بھی کسائی ہوئے 4 گھنٹے تو پہلے ہے کام کر سکدا, کیڑا 4 گھنٹے بہندا جی حضرت صاحب. جڑا سب تو پکا بیلی ہے میں ویکھیا وہی بولدا ہے آؤ پھر ہن چلیے. اس لیے تو میاں صاحب نے کہا تھا جان دی واری کیا ڈرونا بنیا, ڈردے ہاتھ نہیں لاندے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. اج انہوں پتر راضی کری, اج سب تو بہتا حق ہودا ہے کہ انہوں راضی کری. نکلو پتر ہے نا شاہمت, پتر انہوں راضی. اللہ دی قسم میں جدن وہ راضی ہو گیا پھر وہ منوا لے گا تینوں. تو پتر فیس بک تے نکر پا کے تصویر چاڑ, نکر لا کے تصویر چاڑ, تو گھوڑے تے بہ کے چاڑ, جنی دیر اتھوں منظوری نہیں کچھ بھی ہونا نہیں. انہوں راضی کرو, کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس دن وہ راضی ہوتا ہے وہ جبرائیل امین کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے راضی ہوں, جاؤ فرشتوں کو بھی کہہ دو سارے اس سے پیار کرو, ساری مخلوق کے دل میں یہ بات ڈال دو کہ تم سب نے اس سے پیار کرنا ہے. پتر ایک انہوں راضی کرو. جس دن وہ راضی ہو گیا میاں صاحب نے کمال کر دیا, فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی. ہاں جی, جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. پتر جدن وہ راضی ہویا پھر سب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ حاضر, اللہ پاک نے فرمایا کلیم کوئی بچپن کا دوست ہے. عرض کی تھی رب کریم, فرمایا کلیم کو بچپن کا دوست ہے. عرض کی تھی رب کریم ایک درزی ہے میرا بچپن دا یار ہے. فرمایا پکا کہ کچا؟ عرض کی تھی پکا. فرمایا جاؤ پھر جی اڈا ہی پکا تے ذرا اپنے یار کو سوئی تے لے کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس آئے. اب صرف دوست نہیں ہے, سر مبارک پہ تاج نبوت بھی ہے. حضرت بڑا خوش ہوا آپ کے آنے سے, باتیں ہوتی رہیں. آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا, اس نے خود ہی پوچھا حضرت کیویں آن ہویا؟ فرمایا بھائی تو درزی ہیں تے تیرے کے سوئیاں تے واہ وہی نے. انہوں نے کہا جناب ڈھیر پئی دی نے. فرمایا ڈھیر چ صرف ایک ہی چاہیے. انہیں اس کی تھی حضور جان منگو تے حاضر ہے, سوئی دینی نہیں.
آپ نے فرمایا تیری اور میری دوستی کے آگے سوئی کی کیا حیثیت؟ یاد نہیں میں بچپن میں فرعون کے محل میں پلا تھا، کتنی کتنی میں تجھے اعلیٰ چیزیں محل کی دیا کرتا، آج پہلی بار تجھ سے سوئی مانگ لی تو وہ بھی نہیں دے رہا۔ اس نے کہا معافی، جان منگو حاضر، سوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ واپس، اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی تھی جان تے دین نو تیار ہے لیکن سوئی دیندا نہیں۔ فرمایا پھر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، قدموں میں پڑ گیا، ساری سوئیاں پیش کی، معاف کرو غلطی ہو گئی بس، کیونکہ حکم ایک کا تھا، ایک سوئی چکی تے واپس کوئی طور تے۔ پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی تھی رب کریم پہلے ایک نہیں سی دندہ، کہندا ہوں ساری ہی تاڑیاں نے۔ فرمایا پہلے بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا، اب بھی میں نے ڈالا ہے۔ جے او بیلی سب جگ ویلی، پتر انہوں چھڑ کے تکے ہی کھان ڈے، انہوں چھڑ کے او دے سونے نو چھڑ کے پتر تکے ہی کھان ڈے، کی کھٹیا وٹیا جے من کو 10 چھڑو جے کو کھٹیا وٹیا جے۔ یہ میری کل رات کی پتر فلائٹ ہے، میں نے باہر چلے جانا ہے، سڑیا دل لے کے میں واپس آنا ہے۔ ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ یار عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہاں چلے گا؟ اللہ مانتے تو کوئی بھی نہیں حضرت عیسیٰ کو بھی، لیکن چلو کھاتے تو اسی میں ڈلتے ہیں نا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہاں چلے گئے ہیں جی؟ پتر مرسڈیز، اوڈی، لیمرگینی، ہمر، بگاٹی اینا نہیں ہے نا، جرمنی والے نہیں ہیں، ساریاں سائیاں نے بنائی ہیں، کہاں چلے گئے یار ہیں جی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عزیر علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ مانتے کوئی بھی نہیں ان کو، تحریف شدہ ساری کتابیں ہیں، حضرت تورات، زبور، انجیل، چلو ایک لحاظ سے انہی کے نام پہ ہے نا۔ دیکھ لو پتر ایپل، یہ اس نے بنایا نا، بل گیٹس، ہر بندے کی خواہش ہے میرے ہاتھ میں ایپل کا موبائل ہو۔ اے پتر نال رام لکشمن دے منن والے کتھے ٹر گئے حضرت؟ اے تھوڑا پیچھے ٹر جو سکردو تے گلگت کراس کرو تے چائنا، مہاتما بدھ دے منن والے، گوتم بدھ دے منن والے جو بھی ہے حضرت جی، اپنا پورا سورج بنا کے پتر انہوں نے اتنے چاڑ چھڑے حضرت جی۔ اگے جاپان جاؤ حضرت، سوزوکی ان کی، ٹویوٹا ان کی، کرولا ان کی، سونی ان کا، پیناسونک ان کا، آئیکون ان کا، نائکون ان کا حضرت۔ لیکن محمد پاک علیہ السلام دے منن والے، پتہ ہے اسی کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ محمد پاک نو تے منیا لیکن انہاں دی منی، پتر انہاں دی منی ہوندی تے پھر بڑا کوئی تیرے سے ہونا سی۔ تیری بنائی کسی گڈی تے گورے نے بہ کے کہندے انہاں نے مسلم 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 میڈ، صرف پتر انہاں دی منی ہوندی تے شاید کو تیرا بنایا فون کسی گورے دے ہاتھ چوندا تو کہندا ہوندا مسلم مسلم میڈ۔ شاید اسی رسول پاک دی منی ہوندی تے پھر پتر لیمرگینی تے پھر ہمر تے پھر بگاٹی تے پھر مرسڈیز تے پھر اوڈی شاید پتر ساڈی ہوندی ہے، لیکن کیونکہ اسی منی انہاں دی۔ قرآن کہتا رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اوہ تم ہی غالب رہو گے، اوہ تم ہی غالب رہو گے، اوہ تم ہی غالب۔ لیکن شرط آگے کیا لگائی؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا۔ پتر کو تھوڑا جی آگے ودو، 77 سال حضرت صاحب ہو گئے ایتھے ہی کھلورے دیاں سی، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں، تھوڑا جی آگے آ جاؤ یارا۔ انہاں گلیاں وچ جڑے گھر نے، انہاں گھراں وچ جڑے لوگ رہندے نے او سجے نہیں، انہاں گلیاں جڑے گھر نے جڑے انہاں چ لوگ رہندے نے او بے نمازی نے، انہاں گلیاں جڑے گھر نے جڑے انہاں چ لوگ رہندے نے او اللہ دا ذکر نہیں کردے، انہاں گلیاں جڑے گھر نے انہاں جڑے لوگ رہندے نے درود شریف نہیں پڑھدے، انہاں گلیاں جڑے گھر نے انہاں جڑے لوگ رہندے نے وہ روز قرآن نہیں کھولدے، قرآن گھر تے 7 پئے دے نے، انہاں گلیاں جڑے گھر نے حضرت وہ نقل غیراں دی کردے نے، انہاں دیاں بڑھیاں غیر نقلاں غیراں دیاں کردیاں نے، انہاں گھراں وچ شرع شریعت کوئی نہیں، انہاں گھراں وچ حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں، لیکن اسی 77 سال تو ایک ہی لسی رڑکن ڈے ہیں حضرت۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، لیکن پتر انہاں بازاراں وچ جڑیاں دکاناں نے او دے وچ ایک نمبر شے ہن لبدی نہیں، انہاں بازاراں وچ جڑیاں دودھ والیاں دکاناں نے انہاں وچ خالص دودھ لبدا نہیں، انہاں بازاراں وچ جڑیاں دکاناں نے او دے وچ تول پورا نہیں، انہاں بازاراں جڑیاں دکاناں نے او دے وچ ایک نمبر شے لبدی، لیکن سارا اگے جاندے ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر سال بس یہی کہہ کے گل مکا چھڑنے، سونا آیا۔ اللہ پتر سونا ایس لیے آیا ہی کہ بازار بعد چ سجن لیکن بازاراں والے پہلے سجن، سونا ایس لیے آیا سی کار سجن
لیکن گھر بعد سجن جڑے گھراں چ رہن دے نے او پہلے سجن 77 سال تو ایک ہی لسی رڑکن رہے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے پتر، جم جم کے سجاؤ، تمہاری خوشی ہے، لیکن پتر انہاں دی خوشی کی ہے کہ تو سج، انہاں دی خوشی کی ہے سج کے. تے پتر کدی ویکھو ہے وہ نادر حسین شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بابا جی روندے سن. میں پوچھا کیوں روندے ہو؟ انہوں نے دسیا شاہ صاحب میں حج تے گیا، حج کر لیا، حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. یا تو بابو سلام کیوں اندر داخل ہویا، جڑے ویلے سنہریاں جالیاں دے سامنے گیا اور جا کے ادو سلام میں پیش کر رہا سا تے بے خودی جی تاری ہوئی اور دل میرا کیتا کہ میں آپ دیاں مبارک جالیاں نو ہاتھ لاواں. جنہوں نے پتر یہ 92 93 94 میں حج کیا نا، ان کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ بندہ جالیوں کے بالکل قریب چلا جاتا تھا اور ہاتھ لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا. یہ تو اب انہوں نے دور 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 کر دیا. اور جنہوں نے 92 93 میں حج کیا ان کو اتنا بھی پتا ہے کہ تب جو شرطا کھڑا ہوتا تھا نا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوتا تھا حضرت. یہ جب سے رجی لائیو چینل چلنا شروع ہوا ہے نا تب سے ڈنڈے ختم ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عشق نو کدو ڈر لگتا ہے. بابا جی کہتے میں آگے ہوا اور میں نے جالیوں پہ ہاتھ رکھ دیا. کہتے ہیں بس میں نے ہاتھ رکھا، وہ بھی غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا اور اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے ہاتھ پہ نا پورے زور سے پوری شدت سے ڈنڈا مارا. ڈنڈے کا لگنا تھا، ضرب اتنی شدید تھی، میرا دل گھبرایا، میرا سر چکرایا اور میں زمین پہ. لیکن کہتے جیسے یہ 2 آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی ہے اور دیکھتا کیا ہوں، گرا تو زمین پہ ہوں لیکن میرا سر میرے محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا تھا وہ ہاتھ آپ کے دست رحمت میں ہے. اور جس جگہ ڈنڈا مارا تھا نا اس جگہ دوسرا دست رحمت رکھ کے مجھے آپ تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں بابا دل نہ چھوٹا کر، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پہنتے ہیں. حضرت صاحب ادھر تو وہ کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، ادھر تو وہ کسی کا ایک، لیکن شرط ہے کدی کسی نے کھادا ہونا واسطے ہوئے کیونکہ پہلے چیک ہونا ہے کہ ساڈے لی کھادا ہے کہ واہ واہ لی کھادا ہے، ساڈے لی کھادا ہے کہ واہ واہ لی. تے جدن پتر تو انہوں نے ایک ڈنڈا کھا لیا شاہ صاحب لکھ دے نے وہ کدی کسی دا ڈنڈا بھی رکھ دے تے پتر جے تو انہاں واسطے تیار ہوئی داڑھی شریف پگ شریف سونے کپڑے اور پھر عرض کریں یا رسول اللہ معاف کر دو. ساری عمر عورتاں دی تیار ہوندا رہیا، عورتاں دی وال رکھے، عورتاں دی منہ کی بنایا، عورتاں دی کپڑے پائے، معافی دے چھڑو، آج آپ واسطے تیار ہوئے ہیں. وہاں ذرا نظر کرم تے فرماؤ پھر پترا گل کتھے تک جائے گی. پھر توں ہی سویرے اٹھ کے نا تے توں ہی جڑا چونک ہے نا راوی والا توں ہی اوتھے کھلو کے اچھی اچھی پیا رولا پانا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے. تم ہی اتر پہ کے کھلو کے رولا پائیں گا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب کہیں فانی کہیں بقا دیکھا ہے. لیکن پتر کوئی آئے تو صحیح. اقبال دعائیاں دیتا رہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی. پتر تسی تیار ہی نہیں ہونا واسطے ہوندے ہیں، اسی تیار ہی نہیں ہونا واسطے، اسی لوکاں نو تیار ہو کے دسن ڈے ہیں. نہیں پتر سب تو بہتا حق ہونا دا ہے، ہونا واسطے تیار، سب تو بہتا حق ہونا دا ہے، پتر ہونا واسطے تیار ہوئی. بچیاں دی امی نال بڑا ہی پیار، لیکن سب تو بہتا حق ہونا دا ہے کہ پتر ہونا واسطے تیار ہوئی ہے. سب تو بہتا حق ہے واللہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یردو. اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ ان کو پتر سب تو بہتا حق اللہ اور اللہ دے رسول. حضرت صاحب پہلی بات تو میں ہوں مسافر آدمی، اتنے دنوں کا نکلا ہوں، یہ رات کو بھی کہ میں نے تقریر اور بھی کرنی ہے حضرت، پھر میں نے گھر جانا ہے، فجر ہو جانی ہے حضرت، میں نے فجر پڑھ کے تھوڑا جا لیٹنا ہے، 10 بجے پھر جمعے لئی شروع ہو جانا سلسلہ، پھر میں نے کہیں رات کو آنا ہے، پھر رات کو آپ کے لاہور سے میری فلائٹ ہے،
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਪਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ? ਚੰਦ ਲਾਈਕਸ, ਚੰਦ ਕਮੈਂਟਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰਾ, ਕੋਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, کوئی سانو راہ پوچھو یارا. تکلیف ہوتی ہے امت کو. کیا امت کیوں اتنی حضرت جی کوڑی ہو گئی ہے؟ کوئی بات ہی نہیں پوچھتا. وہ پھر میں اکثر حضرت جی خود کوئی سنا لیتا ہوں. کیا دور تھا وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ، اور عید کا دن اور عید گاہ ہے حضرت جی. لوگ عید گاہ سے عید پڑھ پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اور باہر کو دل جلا کھڑا ہے حضرت. اور ہر آنے والے سے یہی پوچھتا ہے سائیں عید کدا، عید کدوں ہے پتر؟ ایک تیری میری عید ہے، ٹھیک ہے، تو ایک عاشقان دی عید ہے، ایک دل سڑیاں دی عید ہے، ایک محبین کی عید ہے. ہاں جی، لیکن تینوں مینوں اس عید وچوں کوئی حصہ ملیا؟ تیری میری یہ عید ہے جی. سیویاں کھا لئیاں تے نویں کپڑے پا لے تے یا عیدی دیشڑی تے یا عیدی لے لئی حضرت. اس عید سے تجھے اور مجھے کوئی حصہ ملا؟ وہ عید تیرے اور میرے حصے میں آئی. یہ تو پتر خاص تحفے ہیں اور یہ خاصوں کو دیے جاتے ہیں. وہ ہر آنے والے سے یہی پوچھے سائیں عید کدا. ہر ایک اس کو یہ کہ وہ پاگل، وہ دیوانے، تجھے نہیں پتا آج عید کا دن؟ عید ہی تو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، سب نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، پھر بھی تو ہر آنے والے سے یہ پوچھتا ہے عید کدا، عید کدا. لیکن یہ اس کا جواب نہیں تھا. وہ سب سے آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید تشریف لائے. آپ کو بھی اس نے یہی سوال کیا. اب سوال صحیح جگہ کیا گیا تھا، اب سوال صحیح جگہ کیا گیا. آپ کو بھی اس نے یہی عرض کی سائیں عید کدا؟ آپ نے فرمایا یار ملے جداں. جدن یار ملے گا اس دن عید ہوئے گی. لیکن آپ کو اور مجھے اس عید میں سے کوئی حصہ ملا؟ اسی دنیا دے یار تے دنیا ساڈی یار. نشانی ہے نا پتر، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. بتاؤ سارا دن کس کا ذکر کیا بار بار؟ بتاؤ سارا دن کس کا نام لیا بار بار؟ بتاؤ سارا دن کس کی باتیں کرتے رہے ہو حضرت صاحب؟ کتنی بار ان کا نام لیا، کتنی بار ان کا نام لیا حضرت صاحب؟ کھلیاں نشانیاں پتر. جو کسے دا عاشق ہوئے او سے دی گل کردہ، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جو کوئی لب بھی پائے سانو. میں اس دن وہ نارووال گیا تھا، وہ بندے نے مجھے بڑی حضرت صاحب وہ میری کٹی میری مجھ سون والی ہے تو مینوں وہ دم کر دیو تو کٹی ہوئے. میں یار خدا دا واسطہ ہی کٹیاں کٹیاں جو مینوں نہ پاک ہوئے. جا کم کر جا کے کتے کہڑے لگا پینڈے پان میں. اللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے پتر. میں کو دم کا انکاری نہیں ہوں، میں کو تعویذوں کا انکاری نہیں ہوں. لیکن پتر مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ جو انگریزاں دی مجھ سوندی ہے تو جنہاں نے کٹی لینی ہوئی تو پھر یہ کی کردے نے؟ جی دم کر دیو جی مجھ دودھ کٹا گئی ہے. تسی دم کرا کرا تھک گئے تو میں کر کر کے تھک گیا. مجھ بھی 10 کلو تو اگے گئی. میں انگلینڈ آپے ویک کے آیا ہاں، نہ کسی نے دم کیتا تے نہ کسی نے کروایا. غیر دم تو 35 کلو دین ڈیاں نے. وانا ایڈا وڈا ہے، نہیں لگتا تھلے کپیاں بجیاں نے. ہاتھ نال بندہ دودھ نہیں چو سکتا. سب توکل بھی تو کچھ ہے یار. تھی کہڑے کماں چ پی گئے ہو یار؟ ہے وہ کام نے پترا، چاہے کٹی دے چاہے کٹا دے وہ رضا تے راضی رہو یار. ایسا مزہ لو دی رضا دا. کہڑے پاسے پیندے ہو یار؟ مزہ تے لو دی رضا دا. قسم چوک کے کہنا یہ راستہ ہی وکھرا ہے. وہ ایک حضرت تھے، وہ اکثر بات سنایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں حضرت ادھر نا ریاست میں وہ تھے، وہ کہتے ہیں جی یہ دریا کا نا بند ٹوٹ گیا. سارا نہیں ٹوٹیا، یہ تھوڑا جا ٹوٹیا. خدا نہ خواستہ جی راوی کو تھوڑا جا کرایہ آ جائے حضرت پانی ٹور پوے تو ظاہر ہے جو تھوڑا آیا تو تھوڑی دیر بعد بہتا بھی آنا ہی آنا. وہ کو بزرگ تھے حضرت ادھر نا، وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا سید سے وہ بھی ان کے پاس گئے اور جا کے کہا شاہ جی وہ بند ٹوٹ گیا ہے تو کوئی دعا فرماؤ نہیں تو سارا پنڈ رڑ جانا ہے. شاہ صاحب نے کہا نہیں کرو کئیاں چکو تو ٹرو میرے نال. انہوں سارے نے کہ شاہ صاحب کو بند مرمت کرن گے جا کے. شاہ ہوری بھی اللہ والے سن حضرت، انہوں نے چڑھ کے نا بند تے بند پننا شروع کر چڑھے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. ہن کون رمت سمجھے جی انہاں دی؟ ہاں جی وہ لوکاں نے کہا شاہ جی
وہ اللہ دے بندے ہو اسی کیا کو ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਰੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਵੀ ਭੰਨ ਛੜੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਭੰਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਬੰਨ ਭੰਨਣ ਡਏ ਨੇ, ਭੰਨ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ने। तो उन्हीं पिंड डूबा या थोड़ी देर बाद, लेकिन थोड़ी देर अब क्या हुआ, वो जो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था ना वो भी आना बंद हो गया। सारे बड़े हैरान हुए, वो सारे गए देखने के लिए कि होया की है। तो शाह साहब मुंडे दे कई राके कल्ले पे आन। उस टाइम तो नहीं किसी ने शाह साहब वाल तवज्जो की थी, लेकिन मैंने पढ़ा है सुना है कि जब लोगों ने जाके देखा तो 2 कोस दरिया उस साइड पे चला गया था। जिवें रावी है वगदी भी रावी किते परे टुर जे 2-2.5 मील परे। सारे बड़े हैरान हुए, अब ये क्या। वो सारे शाह साहब कल आए, शाह साहब पैर पे धोन डे हैं, पहले अपने कसूर की माफ़ी मंगी। वड्डे लोग आले रसूल फरमाया जाओ माफ़ किया, जाओ बड़ा अपने काम करो। उन्हें कहा नहीं शाह जी दसो यार राज की। उन्हें कहा आपे कहन डे हो राज है तो राज नहीं खोली देंगे। उन्हें कहा नहीं शाह जी दसो तो सही। फरमाया जी मैं पहली सट मारी ना बन ते तुहानू ही क्या मारो नाल ते तुसी ते मारी कोई नहीं, तुसी टुर गए। तो मैं फिर मारदा रहा ते नाल अर्ज करदा रहा रब्बे करीम ए पानी आपे साडे पिंड वाल नूं नहीं टुरिया, ये तेरी मर्जी नाल टुरिया है ते तेरी मर्जी साडा पिंड डोबन दी है। तू मालिक है, असी तेरी रजा ते राजी हां। मैं तेरे नाल रल के डोबांगा, मैं तेरे नाल रल के डोबांगा। मैं बन भनना शुरू कर छड़िया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आंदी ओ बंदिया तू वो चाहना है जो असी चाहने हैं, लै फिर असी भी वही कर दिंदे हैं जो तू चाहना है। थोड़ा जिहा पैरां ते भार ते पाओ यार, रब दी रजा दा मजा लो। इकबाल ने नहीं कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तुसी हरी जरा पैरां ते भार नहीं पांदे है ते कट्टी होई है ते कट्टा होई है। पुत्र ये लोग अल्लाह वाले हैं, इनसे अल्लाह की बातें पूछो। कट्टा कट्टियां छड़ दे उस जात उत्ते जो दवे मजा लो हजरत। मैं जब हजरत साहब पढ़ता रहा हूं ना इधर तो लाहौर बैठे हैं गल नहीं, चलो बहरहाल बस कोई थे हजरत साहब। मैं उनसे अपना खत ठीक करने जाया करता था ना, ठीक है जी। मैं असर से मगरिब उनके पास अपना खत ठीक करने जाया करता था हजरत, और उनका प्रेस था हजरत साहब। और इतना इश्क था हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जैसे ये शादरा है या फरखाबाद है तो उन्होंने अपने इलाके का नाम बदल के रख दिया हो था कूचा गौसिया। अब फरमाते मेरा दिल करता है मेरे सामने बस हर वक्त हुजूर गौसे आज़म की बातें हो। सही मुहिब और आशिक थे गौसे पाक के हजरत साहब। मैंने हजरत साहब 1.5 साल का मुँह पेश उनके साथ गुजारा। 1.5 साल में मुझे नहीं पता चला कि हजरत की औलाद नहीं है। कभी उस बंदे के मुंह से मैंने सुना ही नहीं कि मेरी औलाद नहीं है, या कभी उन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा हो कि भाई तू मदरसे पढ़ना है तो उत्थे एडे एडे वड्डे ना ने ते मेरे वास्ते दुआ कर। 1.5 साल बाद कैसे पता चला, बड़ी 11वीं शरीफ थी हजरत, वो हमने वो प्रेस उठा के साइड पे की हजरत, महफल हुई। हजरत के कोई दोस्त थे तो उनके पीर साहब लाहौर आए हुए थे, तो दोस्त की दावत पे पीर साहब भी आ गए हजरत। पीर साहब के आने से महफल का रंग दुबाला हो गया, बड़ा मजा आया। पहली नशिस्त खत्म हुई, अब दूसरी नशिस्त चल रही थी हजरत। जब दूसरी नशिस्त भी खत्म हुई तो अब वो दुआ की बारी आई, तो ज़ाहिर है पीर साहब को कहना था दुआ के लिए। वो पीर साहब ने दुआ के लिए हाथ खड़े किए तो वो जो कादरी साहब के दोस्त थे ना वो बोले, वो अपने पीर साहब को अर्ज करते हैं पीर जी कादरी साहब दी ना औलाद लिए दुआ करनी है। कादरी साहब की औलाद कोई नहीं। मैं हैरान रह गया, 1.5 साल का साथ है और पता भी चल रहा है तो किसी की जुबान से। पुत्र हमने तो बंदगी का मजा ही नहीं चखा कोई, अही तो समझिया मुंह में जी जीव है ना है ही रब दे शिकवे करने लिए। हर वक्त शिकवे करते हैं हजरत उसके, हर वक्त उसके शिकवे करते। मुझे नहीं पुत्र समझ के हम किस पे राजी हैं। गर्मी सी ना बड़ा कर लाए हैं असी, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, ठीक है जी। हम सर्दियां आन लगी ना तो राजी ही सर्दी ते भी कोई नहीं होना है, हाय सर्दी हाय सर्दी हाय। दिसंबर आ जाएगा फिर असी रोना शुरू कर देना, वेखो जी दिसंबर आ गया धुंध नहीं पैन ली, जो धुंध पैनी फिर धुंध ते भी रोन लग पड़े। मुझे नहीं पता हजरत हम किस साल पे राजी हैं। अल्लाह तू कौन होना बोलने वाला रब्बी कम्मा विच, गर्मी पाए सर्दी पाए बारिश पाए ना पाए धुंध पाए ना पाए, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला।
تیرا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے میاں. ہاں تو کہہ رہا ہے تو دعا کر دے, دعا کر. اچھا یا اللہ اینج نہیں ہے, تو کون ہوتا ہے شکوے کرنے والا؟ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. ایک بزرگوں کے لیے لکھا ہے, بیٹھے تھے, بارش شروع ہو گئی, بس زبان پھسل گئی, حضرت نہیں احتیاط ہوئی, زبان سے جملہ کیا نکلا؟ اے کیڑے ویلے دی بارش ہے, زبان سے نکل گیا. ادھر والوں نے نوٹ کیا, حضرت کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا, منو ویکھ کے بھی جہنم نو آ جائے گا پسینہ. توبہ 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 توبہ, نکل گیا منہ سے جملہ. لکھا ہے بزرگوں کا وصال ہوا, خواب میں کسی کو ملے, اس نے پوچھا حضرت کی بنی, رب نے کی عطا کیتا, فرمایا عطا نو چھڈو, پھس گیا وہاں, سارے رل کے کو محفل کراؤ تو کو دعا کرو مینو معافی لب جائے. انہوں نے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہیں ساری رات جاگنا, دن کو روزہ رکھنا, آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا عرض کی تھی حضور ہویا کی؟ فرمایا ایک دن بارش آئی تھی, میری زبان سے بس اتنا نکل گیا, اے کیڑے ویلے دی بارش ہے. فرمایا اللہ مجھے روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتا ہے, بندے دس تے صحیح بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ اللہ نے اے ذکر رہی یار, کتنا کتنا تمہارے لیے بزرگوں نے آسان کر دیا. مجھے بتاؤ اب اس سے کوئی کیا زیادہ آسان کرے آپ کے لیے؟ کیا چاہتے ہو اب آپ حضرت؟ اس سے زیادہ کوئی کیا آسان کرے؟ کیا دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. رہے بھی تو مزہ چک کدی, اور میں کہوں تجھے پھر اس مزے کا بھی کیا مزہ ہے. دیکھنا حضرت امام حسین, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, صرف میرے امام حسین صرف اس نیت اور ارادے سے صرف ایک بار آسماں کی طرف چہرہ مبارک اٹھا دیتے کربلا کا. اس لیے پتر اس پاسے آؤ یارا, اپنے اللہ نو راضی کرو. پتر عید کی میلاد بھی منانا ہے جس طرح ہر سال منانے ہیں, ود کے منانا ہے, چڑھ کے. جن نے میرے یار صرف گلاں نہیں سن کیتیاں بلکہ نے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت بلخ دی بادشاہی نو ٹھوکر ماری سی. تھوڑی گل نہیں بادشاہی چھڈنی ہے. سلطان ابراہیم بن ادہم, وہ پتہ نہیں انہیں 2.5 کلندراں دی گل کی ہے, لیکن انہیں 2.5 کلندراں چ ایک کلندر آپ بھی نے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم. حضرت اتنا بڑا نام تھا, اور تاریخ کہتی ہے ایک وہ بھی ویلا تھا, یہ اسپیشل میرے نوجوانوں کے لیے. تاریخ کہتی ہے ابراہیم بن ادہم وہ بادشاہ تھے جب اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے تو 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں آپ کے بستر پہ بچھائی جاتی تھی. باقاعدہ ایک خادمہ تھی جن نے کنڈے کڈنے, ڈوڈیاں کڈنیاں, تاکہ حضرت جدو لیٹن دے چبے نہ حضرت نو کوئی. روز جو بچھاتی تھی, ایک دن دل کاری پیا چیک کریے پلا کیویں دا بستر, لیٹی تے اکھ لگ گئی. 100 کلو پھلاں دی نرمی, 100 کلو پھلاں دی ٹھنڈک, اکھ لگ گئی تے اکھ کھلی کہ جدو کوڑا ٹھا کر کے وجا, اٹھ بیٹھی. حضرت ویکھیا حضرت بڑے غصے چ کھلوتے. فرمایا اتنی ہمت تیری, تو شاہی بسترے پہ لیٹتی ہے؟ جلات کو کہا مار مار کے کوڑے کھالا چھڑوے دی. کوڑے پڑے, پہلے رو رہی تھی, پھر رونا چھوڑا, مسکرانے لگ پڑی. آپ نے فرمایا چھڑ دے. پوچھا پہلے روئی اون نسی, اور کرتی بادشاہ سلامت. کوڑے پڑ رہے تھے, ظاہر رو نہیں تھا, درد ہو رہی تھی. فرمایا نہیں اصل سوال ایسی کیوں؟ اس نے کہا بس خیال آیا اس لیے مسکرائی. پوچھا کی خیال ہے؟ انہوں نے کہا خیال آیا سی چل ہوں کھا لے چپ کر کے, لیکن نہیں تے ویکھ نا تو کیڑا سون لی لیٹی سے, تو تے چیک کرن لی لیٹی سے تے انے پئے نے جڑا کئی سالاں دا سون ڈیا اونوں کنے پینے نے. ہائے ہائے ہائے, جاگ مسافر جاگ, نہ کر نیند پیاری, ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری. پتر بڑا دھیان کرو, پتر بڑا ہی دھیان کرو میرے جوانوں, بڑا ہی دھیان کرو, لٹے نہ جائیو, لٹے نہ جائیو پتر. میں میرے حضرت صاحب وڈے حضرت صاحب وصال میں حضور آپ ڈیوٹی لائی جے, کوئی ایک گل دا چھڑو جڑی میں جا کے سارے انہوں دساں کراں. فرمان لگے بابا جی پھر سارے انہوں کہنا کرنا ہے کہ روز چیک کرو او کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے تے او کنا ہے جڑا لے کے جانا ہے. مارو ہاں سارے دھیان, کنا ہے وہ جڑا لے کے جانا ہے, کڑیے چھڑ کے جانی ہے, پگ چھڑ کے جانی ہے. چلو میں پتر بوتیاں کھیڈاں چ نہیں پیندا, ٹائم تھوڑا ہے.
سب تو سستیاں اس طرح میرے کول میریاں جراباں نے اے بھی نہیں لے کے جانی جے لے بھی جاواں گا تو فائدہ کوئی نہیں ابل تو تسی جان ہی نہیں دینی کوئی. میں اس دن وہ مجھ سے نا انہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے ویسے مجھ سے عمر میں کافی زیادہ ہے اماں جی. وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اب دعوت اسلامی سے کورس کریں اور ذرا سیکھیں غسل دینے کا جو مسنون طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ غسل دیتی ہیں. وہ نا ڈپریشن ہو گیا ان کو کوئی. وہ مجھے ان کے بیٹے کا فون آیا کہ جی اماں جی اس طرح. میں سیالکوٹ میں نہیں تھا. میں نے کہا میری گل کرا اماں جی نے. میں انہوں نے پوچھا کہ وہ رو ہی پیاں یہ میں اماں جی انہوں نے کہا حضرت صاحب اج انج دا ویکھیا کہ میں وہ کوئی نا اماں جی فوت ہو گئی. فیمیل ڈیڈ باڈی تھی. تو وہ فوت ہونے کے بعد نا جسم پھول گیا. اچانک ہی فوت ہوئی جسم کو پھول گیا حضرت. تو وہ جو رنگ تھی نا وہ ظاہر ہے جسم پھول گیا. تو کہتی جب میں نے غسل دیا تو میں کہ دیکھتا ہوں کہ انگلیاں کاٹ کاٹ کے انہوں نے رنگیں اتاری ہوئی تھی. یہاں کٹ لگے ہوئے تھے. اماں کو نا پتہ چل رہا تھا کہ یہاں کچھ چیز چلا کے انہوں نے اماں کی چوڑیاں اور اماں کے کڑے اتارے ہیں. ابل تے پتر نال لے کے جان دا فائدہ کوئی نہیں. تے جو کوئی کہہ بھی چھڑے گا نا کہ میرے نال بھیج چھڑی ہو تے پچھلیاں نے بھیجنا کوئی بھی نہیں. یہ سب بہتے ہی نال کی جانی ہے فجر, نال کی جانی ہے زور, نال کی جانی ہے اثر, نال کی جانی ہے مغرب, نال کی جانی ہے شاہ. چیک کرو کدے کدے کو لے پتر. یہ تو سوچیں ہی ہم سے چھین گئی. اسٹیج یہ سوچیں دینے میں ناکام رہے. حضرت صاحب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت فجر کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا. دونوں کی آپس میں ملاقات مسجد کے دروازے پہ ہوئی. اس قدر شوق جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی اس کو نہیں پتا چلا کہ جماعت ہو گئی ہے. امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا پوچھتا ہے امام صاحب آپ دروازے پہ کھڑے ہیں جماعت ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی ہے. وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا وہ ایک آہ نکلی. کہتا ہائے آج میری جماعت رہ گئی. پتر یہ اسلام کی غربت کا دور ہے. اسلام غریب ہو چکا ہے بڑا. لیکن پتر کبھی اسلام پہ یہ دن نہیں تھے جو آج ہے. آج تو نماز چھوڑنا فیشن ہے نا میرے پترو. آج تو نماز چھوڑنا فیشن ہے. اس قدر ہمارے دل سخت ہیں, مردہ دل ہیں ہمارے. جنازہ پڑھنے جاتے ہیں مسجد کے ساتھ گھر ہے جن کی فوتگی ہے, بے شرموں کی طرح باہر کھڑے رہیں گے. نماز پڑھنے اندر جاتے نہیں ہے. اتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں. لیکن پتر کبھی اسلام پہ وہ دور بھی تھا جب اسلام کی امیری کا زمانہ تھا. لکھا ہے اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے تیری جماعت رہ گئی ہے. کبھی امت کے لیے اتنا بڑا سانحہ ہوا کرتا تھا جماعت کا رہ جانا. اگر کسی کی فرخ آباد میں جماعت رہ جاتی 32 چونک خبر چلی جانی, پیچھے شادرے میں خبر چلی جانی, ادھر کوٹ عبد المالک میں خبر چلی جانی, بیگم کوٹ خبر چلی جانی کہ آج مصباحی صاحب کی جماعت رہ گئی ہے. بیگم کوٹ والوں نے, کوٹ عبد المالک والوں نے, شادرہ والوں نے, 32 چونک والوں نے افسوس کرنے آنا مصباحی صاحب بڑا دکھ ہویا تڑی جماعت رہ گئی ہے. وہ آج نماز چھوڑنا فیشن بن گیا. آج نماز چھوڑنا اسلام پہ اتنی غربت آئی ہے حضرت صاحب. آج فیشن ہے نماز چھوڑنا. ہوتا ہی کسی کو کچھ. لیکن لکھا ہے جماعت رہنا جانے کے غم میں اس نوجوان کے سینے سے ایک ہاں نکلی. کہتا ہائے آج میری جماعت رہ گئی. امام صاحب کو پتا تھا ہائے کنی قیمتی ہے. فرمایا اتنا دکھ. عرض کی حضرت ایویں نہیں ہائے نکلی. فرمایا پھر انج کر میرے نہ سودا کر. انہیں کہا جی وہ کی. فرمایا جماعت سے پڑھی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے, امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے, پگ پہن کے پڑھی ہے, مسواک کر کے پڑھی ہے. تو سودا کر مجھ سے, میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں, تو اپنی ہائے مجھے دے دے. وہ اس نے عرض کی امام صاحب ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں. اس نے عرض کی حضور میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنی آہ آپ کو دی. وہ مسجد میں, حضرت گھر میں. سارا دن گزر گیا, عشاء پڑی, مسنون اعمال ادا کر کے حضرت بھی چارپائی پہ, وہ بھی چارپائی پہ. وہ جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے, کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اوے بندے یہ کیا کیا, وہ اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا.
وہ جو تیری جماعت رہ جانے کے غم میں ہائے نکلی تھی نا، تیرے رب کو تیری ہائے اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں با جماعت پگ اور مسواک کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب دیا تھا۔ وہ تو 27 پہ سودا کر آیا، وہ آنکھ کھل گئی، اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ سودا خود ہی کیا تھا، آنکھ کھل گئی۔ وہ اب ساری رات بے چینی میں گزری، اس کا یہ تھا کہ خواب تو میں ہی ویکھیا نا، سویرے جا کے امام صاحب نے کہنا جی سودا واپس کرو۔ اسی مسجد میں نماز پڑھی، مسنون اعمال ادا کی، امام صاحب کی خدمت میں عرض کی تھی حضور پہچانا، فرمایا تو کالا لیں گے، عرض کرتا ہے حضور وہ گالوی کالا لوئی کرنی ہے، فرمایا کیا ہوا؟ حضور وہ سودا واپس کروانا ہے، فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کی حضور جماعت دا ثواب تو سی لو، میری ہائے میں واپس کر دیو۔ آپ نے فرمایا اب سودا نہیں کینسل ہوگا کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، خواب صرف تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن پتر ساڑے کلو کھو کرتا سارا کچھ، ساڑے کل ککھ بھی نہیں رہا، جی نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ ہم زلف حیات میں شراب کوہن پھر پھیلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ پتر ککھ بھی نہیں ساڈے کو، یہودی اتھے نعرے مار دینے پہ خیبر واز اے یور لاسٹ چانس، خیبر واز اے یور لاسٹ چانس۔ 2 ارب مسلمان سی دنیا چ، میں باقیاں دی گل نہیں کردا، میں پورے پاکستان دی پتر صرف تسی لاہور والے رل کے نا ایک ویلے کٹھیاں پیشاب کرو تے پورے دا پورا اسرائیل ہی رڑ جائے صاحب، لیکن وہ نعرے مار رہے ہیں خیبر واز اے یور لاسٹ چانس۔ مسلمانوں ایک باری خیبر محمد پاک تے علی پاک نے ساڈے کولوں کھوتا سی، لیکن ہوں خیبر اسی تاڈے کولوں کھواں گے، اور اسی تاڈے کولوں اس طرح دا کھواں گے کہ تسی ساڈے کولوں واپس کھو سکو گے، لیکن اتھے ہوش ہی کوئی، اتھے صاحب امت پتہ نہیں کنہ کنہ کماں چ لگی ہے۔ میں تو حضرت صاحب میں تو کہتا ہوں شکر ہے بھائی، وہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ والا رنگ نہیں تھا، نہ اس طرح کی نعت خوانی تھی، نہ اس طرح کے نعت خواں تھے، نہ سٹیجوں کا یہ انداز تھا، نہیں تو صاحب کنے صلیبی جنگاں لڑنی ہیں سن، کس نے حضرت جی بیت المقدس فتح کرنا تھا جا کے، اس نے بھی میری طرح یہاں ادھر بیٹھے ہونا تھا، ادھر بیٹھا ہونا تھا، ساری رات اس نے بھی یہی کہتے رہنا تھا، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، تیلی ماں مینوں نال رکھ لے، جی اس کو کسی نے ایسی سوچ نہیں دی تھی، بلکہ اس کی سوچ یہی بنائی گئی تھی کہ بکریاں حلیمہ پاک دی ڈیوٹی سی، تے حلیمہ اپنی ڈیوٹی سونی کر کے تشریف، تیری ڈیوٹی بیت المقدس ہے، بکریاں تیری ڈیوٹی، اس کی یہ سوچ بنائی، اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے عیسائیوں کی دھجیاں اڑا دی حضرت صاحب، اس نے بیت المقدس فتح کر لیا حضرت صاحب۔ میں کہتا ہوں شکر ہے طارق بن زیاد کے دور میں یہ والا رنگ نہیں تھا، میرے صاحب انہیں بھی ایتھے ہونا ہی تو یہ تھلے ہونا سی، تو انہیں بھی کوئی نہ کوئی آئندہ کلام پڑھ کے اپنے گھر ٹر جانے، لیکن اس کا اس طرح کا ذہن بنایا گیا، بلکہ وہ جب اترتا ہے ساحل پہ تو کیا اس نے کیا، اس نے اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی حضرت صاحب، تاکہ حضرت جی جیڑا لڑے 2 ہی شوق ہون، یا شہادت دا تے یا فاتح ہون دا، تیجی گل ہی کوئی نہ۔ شکر ہے محمود غزنوی کے دور میں یہ والا رنگ نہیں تھا، نہیں تو پتر کس نے سومنات کی اینٹ سے اینٹ بجانی تھی۔ میں کہتا ہوں شکر ہے حضرت شہاب الدین غوری کے دور میں یہ والا رنگ نہیں تھا، نہیں تو کس نے پتر پرتھوی راج چوہان سے جا کے متھا لگانا تھا، اس نے بھی میری یا آپ کی طرح یا ادھر ہونا تھا یا سامنے بیٹھے ہونا تھا، پھر اس نے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ نہیں پتر، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ کوئی گل ہی نہیں، امت تھی کیا، امت بن کیا گئی، امت لنگر والی تھی، امت محاسبے والی تھی، امت تقوی والی تھی، امت کردار والی تھی، امت اخلاق والی تھی، دیکھو امت کی کیا حالت ہے۔ اب کوئی بھی دن نہ آئے بس امت لنگر ہی کھاتی ہے، 10 محرم آیا لنگر کھایا،
12 रबी अव्वल शरीफ आ रहा है, फिर लंगर की तैयारियां चल रही हैं, बड़ी 11वीं आएगी फिर लंगर। लेकिन पुत्र मैं बस एंड करन लगा जी, असी सिर्फ लंगर वाली तलवार उम्मत नहीं, असी उम्मत आते पुत्र तलवारां वाली उम्मत। हाँ जी, देखो ना दाता साहब भी जाते हो तो क्या करते हो, लंगर ही खा के वापस आ जाते हो। किसी ने मखाने खाधे तो किसी ने चौल खाधे तो किसी ने दूध पीता तो खा। हला पुत्र तीनों दाता साहब का लंगर, वो दाता साहब इतनी बड़ी हस्ती हैं, ये दाता साहब का लंगर हो सकता। मखाने पुत्र बाहरों लए किसी ने, चौल की देग भी बाहरों पक्की है दाता साहब, वो जड़ा दुध है वो साड़ी गुजरां दी अकीदत है, असी उर्स ते पेश करने हैं, लेकिन वो साडा लंगर है दाता साहब दा। वो इतनी बड़ी हस्ती का ये लंगर। आओ फिर हजरत जिसने लंगर लिया था उन्हीं से पूछते हैं, हजरत ये मिसबाई कहता है मखाने भी दाता साहब दा लंगर नहीं, चौल भी दाता साहब दा लंगर नहीं, दुध भी दाता साहब दा लंगर नहीं है, साढ़े अलू है, तो फिर दाता साहब दा लंगर की है? तो फिर ख्वाजा साहब कहते हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। पुत्र दाता साहब दा लंगर है नूरे खुदा, दाता साहब दा लंगर है। पुत्र हूँ मखाने तो एक पैर अगे आओ, हूँ चौलों तो एक पैर अगे आओ, हूँ दुध तो एक पैर अगे आओ और जाके उत्थे अर्ज करो हुजूर नूरे खुदा, अगू मालकां दी मर्जी जी, तेरी चोली खैर पान ना पान। यार सवाल तो सोहना जिहा कर कोई, वो चले हो जिथे जाते हो इंज दियां हरकतां करदे हो। मैं तो हज़रत अब किसी हज उम्रे वाले को नहीं मिलने जाता, जिन्नू पुछो हर दूजा सुन्नी यही गल सुनाएगा। कोई कहता जी मैं उत्थे बैठा सा तो मेरा दिल दाल ते कर पिया, तो मैं अल्लाह पता नहीं हिम्मत भी किवें पै जांदी इन्हां दी साहब जी। मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम नू अर्ज की अल्लाह के रसूल मेरा दिल दाल खान ते करन दिया, तो मैनू दाल खुआओ। पता नहीं यार कहाँ से आप इतनी जरूरत ले आते हैं। हज़रत साहब रसूल पाक ते इमामुल अंबिया ने ना, मेरे पीर साहब ने कसम चुक के कहना हिम्मत नहीं पैंदी कोई गल करन दी उन्हां दे सामने। जो जाना हज़ारां दुआवां गल्लां सोच के जाना, अज पीरां नूं भी कहना, पीरां नूं भी कहना, गल ही नहीं हुंदी उत्थे जाके। पता नहीं अब कहाँ से इतनी हिम्मत ले आते हो, रसूल पाक से दाल मांगते हो आप हजरत। कोई दाल सुनाएगा कोई दूसरी सुना देगा जी, मैं उत्थे बैठा तो मेरा दिल हलवा खान ते करन लग पिया, तो मैं नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज की। नहीं यार जिहड़ा जेब च रियाल लैके आए कद लई लैके आए, ये किथे छड्डनी नहीं, जा बाहरों जाके खा लै दाल जियां तेरा हलवे ते दिल करन दिया। ओ यार इतनी बड़ी जनाब है, कोई मंगण वाली शै मंग। और मैं कहांगा पुत्र की इधर उधर कुछ मंगना, साडे इमाम सानू दस गए कि मंगना की मंगना है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पुत्र उम्मत नूं इस टाइम लोड़ है कोई इंज दा खैर खाए जिहड़ा उम्मत नूं दाल और हलवे चू बाहर कढे। दा उम्मत दाल और हलवे च फस गई है। लेकिन उत्थे की है मालिक कौनैन ने दो दो पत्थर ने शिकमे मुबारक थे। अम्मा आयशा फरमांदी हैं 3-3 महीने रसूल पाक दे घर मुबारक चुल्हा नहीं बलिया। किन्ने किन्ने दिन इस तरह दे गुजर जाते अल्लाह दे रसूल दे घर मुबारक विच जिहड़ा दीवा सी उहदे च पाण लई तेल कोई नहीं सी हुंदा। हज़रत साहब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का फक्र इख्तियारी है। तो उम्मत किहदे च फसी है, दाल विच ते हलवे विच। हज़रत साहब निकलो इन्हां शैवां चों बाहर और अल्लाह की तरफ आओ पुत्र, रसूल पाक की तरफ आओ। और पुत्र ए उन्हां दी जगह है, ए उन्हां दी जगह है पुत्र, ए उन्हां दी जगह है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरो जे साअत पे लाखों सलाम फतह बाबे